الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اللہ تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو چیزیں منتخب فرمائی وہ آپ کی شایان شان تھی. آپ کا جو مقام، مرتبہ اور جو درجہ ہے، اسی مناسبت سے اللہ تعالی نے آپ کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں وہ بھی اسی لائق اور اس کے شان اللہ نے ان کو چنا. دنیا کا بہت بڑا قصہ ہے، کہیں موسم خوشگوار ہے، کہیں سرد ہے، کہیں گرم ہے، کہیں معتدل ہے، کہیں سارے ملک کو سرسبز و شادابی کی چادر نے گھیر رکھا ہے. کشمیر ہی کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ زمین پر اگر جنت ہوتی تو یہی ہوتی، یہی ہوتی، یہی ہوتی. وہاں کے دلکش نظارے اور خوبصورت مناظر کو دیکھ کر اللہ کی یاد اور قدرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا میں تشریف آوری کے لیے جس ملک کا انتخاب کیا وہ دنیا کا سب سے قیمتی اور دنیا کا سب سے بہترین ملک اللہ کے یہاں یہ ملک عرب ہے. ملک عرب میں مکہ مکرمہ شہر کو منتخب کیا. خاندان اور قبیلے کے لیے ملک عرب میں سب سے اونچا عزت والا جو خاندان اور قبیلہ تھا وہ قریش تھا، وہ قریش منتخب کیا. اس زمانے کے اندر
عجیب و غریب قسم کے معبودان باطلہ کی طرف نسبت کر کر نام رکھے جاتے تھے. عبد العزا، عبد الود، عبد الیغوث، عبد الشمس، عبد القمر، چاند کا بندہ، سورج کا بندہ، حارث کا بندہ، بت کا بندہ، یغوث، بتوں کی طرف نسبت کر کر اللہ نے آپ کے لیے جس باپ کا انتخاب کیا وہ عبداللہ تھا. اور عورتوں کے اندر خیانت، باپ کے مرنے کے بعد سوتیلا بیٹا ماں کو پراپرٹی سمجھ کر حاصل کر کر اس سے وہ منافع حاصل کرتا اور وہ سلوک کرتا جو خاوند بیوی کے ساتھ کرتا تھا. لیکن اللہ نے آپ کے لیے جو ماں دی وہ آمینہ تھی، امن والی، جس کا ظاہر بھی پرامن اور جس کا باطن بھی پرامن. اللہ نے آپ کو جو کلام دیا وہ افضل الکلام توریت، انجیل اور زبور اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کا کلام نہیں، سمجھیے گا. اور قرآن شریف اللہ کا کلام ہے جس کو اللہ نے، جیسے ہم تقریر کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، تو اللہ نے اس کلام کا تکلم فرمایا. سورہ فاتحہ کو اللہ نے پڑھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سنا، جبرائیل علیہ السلام نے آقا کے سامنے پڑھا، آقا نے سنا. توریت کی تلاوت اللہ نے نہیں کی، زبور کی تلاوت اللہ نے نہیں کی، انجیل کی تلاوت اللہ نے نہیں کی، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ کی تلاوت اللہ نے نہیں کی. دیا کتاب، اپنا کلام دیا. ملک اعلیٰ، خاندان اعلیٰ، باپ اعلیٰ، ماں اعلیٰ، اور اللہ نے جو قوم دیا تھا آپ کو، اس قوم کی غیرت عربوں کے اندر میرے خیال میں آج بھی وراثتاً وہ غیرت، وہ حمیت، وہ شجاعت، وہ دلیری اور بہادری، ان کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. زندگی ان کے پاس کوئی معنی نہیں، مطلب نہیں. طرح کاٹا پیر میں چبھ گیا، انفیکشن ہو جائے گا، یہ کھا لیا، یہاں درد وہاں درد. عورت، زندگی، اولاد، مال، رہنے تک تو خوب کھیلتے، لیکن اس کے لیے کبھی نہیں جیتے تھے. ان کے پاس مردانیت، شجاعت، عزت بہت بڑی چیز تھی. مردانیت کی نشانی اس زمانے کے اندر داڑھی تھی. نہ ابو جہل داڑھی مڈاتا تھا، نہ داڑھی کو تراشتا تھا، نہ ابو لہب، نہ عتبہ، نہ شیبہ، نہ ابی ابن سلول، سب داڑھی والے تھے. مردانیت کی نشانی وہ سمجھے ہوئے تھے. فرعون داڑھی والا تھا، مردانیت کی نشانی وہ سمجھے ہوئے تھا. نمرود داڑھی والا تھا، مردانیت کی نشانی وہ سمجھے ہوئے تھا. حامان داڑھی والا تھا، مردانیت کی نشانی وہ سمجھے ہوئے تھا. مرد ہونا، عزت والا ہونا، جوان مرد ہونا، غیرت بہت بڑی چیز تھی. خواجہ ابو طالب رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بڑے ہمدرد. سرزمین عرب کے اندر اتنا ہمدرد شاید کوئی پیدا ہوا ہو. ان کے جو اشعار ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ اکبر، پورے دنیا کے نعت خواں اور ان کا کلام اور ان کا مسند ترازو کے ایک پلڑے میں، اور خواجہ ابو طالب کے کلام کا ایک شعر ایک پلڑے میں. جس محبت، عقیدت اور دل وابستگی کے ساتھ آپ نے کلام کیا وہ انہی کا حق تھا، خواجہ ابو طالب کا. لیکن یہ جو غیرت، حمیت تھی، مانتے تھے آقا سچے، کلام سچا، دین سچا، قرآن سچا، معجزہ سچا. یہ غیرت جو ان میں جاہلیت کی غیرت تھی وہ ایمان نہیں لانے دیتی تھی.
انہوں نے یہی کہا بیٹے میں مانتا ہوں تو سچا ہے، لیکن اگر میں کلمہ پڑھ لوں گا تو میری موت کے بعد لوگ کہیں گے کہ ابو طالب کلمے کے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ کر چلا گیا۔ یہ ان کے اندر حالانکہ عیب تھا کہ وہ کلمے کو پڑھ نہ سکے، لیکن ان کے اندر جو غیرت تھی اور ان کے اندر جو کلام کی عزت تھی، وہ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سب کچھ سچا جاننے کے باوجود انہوں نے کہا ڈر تھا کہ کہیں میری موت کے بعد، یعنی عزت والی زندگی وہ سمجھتے تھے ان کی نگاہ میں، حالانکہ اللہ کے یہاں عزت کلمہ پڑھنے میں ہے، اللہ کے یہاں عزت آقا پر ایمان لانے میں ہے، اللہ کے یہاں عزت ایمان پر خاتمے میں ہے۔ یہ ان کی سوچ تھی کہ لوگ کہیں گے میں موت کے ڈر سے آخری وقت ڈر کر میں کلمہ پڑھ لیا۔ ابو جہل کو میں سمجھتا ہوں اس وقت جو علماء دھرتی پر ہیں، عام لوگوں کی بات نہیں، علماء کرام، ائمہ، خطبہ، ان کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا جتنا یقین، اس سے زیادہ یقین ابو جہل کو آقا کی نبوت اور رسالت پر تھا۔ مانتا تھا، کہتا تھا کہ آپ رسول برحق ہیں، صادق ہیں، امین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پر گئے، اقرار کروایا نہیں کرایا؟ تم صادق سمجھتے ہو نہیں سمجھتے ہو، تم مجھے امین سمجھتے ہو نہیں سمجھتے ہو؟ سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر کیا کہا؟ ہاں آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، کہا نہیں کہا؟ ابو جہل بھی مانتا تھا، معجزے آنکھوں سے دیکھا تھا، ہاتھ میں کلمہ کنکریاں پڑتے ہوئے اس نے سنا تھا، لیکن اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، ایک دسترخوان کے اندر مالک اور غلام کو بٹھاتا ہے، مجھے میری غیرت اسے برداشت نہیں کرتی، میرا مسئلہ مجھے سمجھ میں آتا ہے، میں نہیں لاتا ایمان، یہ میری ذات کی بات ہے۔ تو اللہ نے آقا کو جو قوم دی تھی، وہ قوم بڑی شدید، دلیر، بہادر، نگر اور جورو کے پیچھے جان دینے والی، اولاد کے پیچھے، مال کے پیچھے، باغیچے کے پیچھے، ایک مرغی کو لے کر لڑائی قوموں میں ہوئی ہے، لیکن مسئلہ مرغی کا نہیں تھا، مسئلہ ناک کا تھا کہ اس نے ہماری عزت پر حملہ کیا ہے۔ ایک مرغی کی موت پر برسوں لڑائی ہوئی ہے عربوں کے درمیان۔ وہ عزت کی چیز سمجھتے تھے، تلوار لے کر نکلیں، تیر لے کر نکلیں، قتل کریں، خون بہائیں، وہ مجھے مارے میں اس کو ماروں۔ اسی طریقے سے آج کے جو صحابی ہیں حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ، ان کا بھی بڑا عجیب و غریب قصہ ہے۔ شروع ہی میں ایمان لے کر آئے تھے، احد کے میدان میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ احد کے میدان میں جو آئے ہیں وہ کفر کی وکالت کرتے ہوئے نہیں آئے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ اسلام کا خاتمہ کرنا، نبی کو قتل کرنا، بلکہ وہ جو جاہلیت کی حمیت اور جاہلیت کی جو غیرت ہے، وہ غیرت ان کو وہاں پر لے کر آئی ہے۔ مانتے ہیں آقا سچے، دین سچا، قرآن سچا، آپ کا طریقہ سچا، لیکن وہ جاہلیت کی جو غیرت، میں کیوں جھکوں، یہ بری بلا تھی۔ آج ابو طالب مانتے تھے، ایسا بہت بڑا طبقہ مکہ مکرمہ میں تھا جو آقا کو دل سے مانتا تھا، قوم کی مجبوری کی وجہ سے اور جاہلیت کی حمیت اور غیرت کی وجہ سے زبان سے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ان میں ابو البختری بھی ہیں، کافر، کلمہ نہیں پڑھا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک صحیفہ لکھا گیا، بیکاٹ نامہ لکھا گیا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو شیب ابی طالب کے اندر ڈال دیا گیا۔ مکے کی سرزمین کے اندر ابو البختری کافر مشرک اتنا پریشان تھا، اتنا پریشان تھا، ہر دن
اپنے بھگوانوں سے، دیوی دیوتاؤں کے سامنے یہ پرارتھنا کرتا تھا، دعا کرتا تھا، اے بھگوان کسی طریقے سے شیب ابی طالب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھٹکارا پا جائے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ جو ایگریمنٹ پیپر لکھا گیا تھا اس کے اندر یہ بات لکھی گئی تھی، جب تک یہ پیپر رہے گا اس وقت تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو شیب ابی طالب کے اندر بند کر کے رکھیں گے۔ لیکن ان کو کیا معلوم تھا اللہ کی مشیت، اللہ کی قدرت کے بارے میں؟ اللہ نے وقت سے پہلے دمک کا کیڑا اس پیپر کو چاٹنے کے لیے چھوڑ دیا، اور وہ کیڑا چاٹتے چاٹتے پیپر ختم ہونے لگا۔ یہ ابو البختری، یہ کافر، یہ مشرک وہ ہے کہ جس نے عرب قوم کو للکارا، تم نے اپنی زبان کی لاج رکھی ہے، اپنے عہد و پیمان کی لاج رکھی ہے، تم جان تو دے سکتے ہو، زبان کے خلاف کام نہیں کر سکتے، تمہارا وعدہ ہے کہ یہ پیپر کے رہنے تک، دیکھو پیپر ختم ہو چکا، مطلب اگریمنٹ ختم ہو چکا، شیب ابی طالب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو رہا کرو۔ یہ پہلا آدمی تھا ابو البختری کہ جس نے شیب ابی طالب سے حضرات صحابہ کرام کو نکالنے کے لیے اس نے کوشش کی اور پہل کی، اور کہا جا سکتا ہے اس کی کوشش کے نتیجے میں حضرات صحابہ کرام شیب ابی طالب کی اذیتوں اور قید و بند کی صحبتوں سے آزاد ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احساس تھا۔ ابو البختری اور ابو طالب اس جیسا بہت بڑا طبقہ مانتا ہے، لیکن جاہلی حمیت اور جاہلی غیرت کی وجہ سے وہ کلمہ نہیں پڑھتا ہے۔ احد کے میدان میں کھچ کھچا کر ابو البختری آ چکا تھا، لیکن مقصد یہ نہیں تھا کسی صحابی کو قتل کرے، یہ اسلام کا پرچم اپنے پیروں تلے رونڈے یا اسلام کا نام و نشان مٹائے۔ سب چل گئے، اگر یہ نہ چلتا قوم تانا دیتی، قوم اس کو گالیاں دیتی، مکے کے لوگ جا رہے ہیں، تم یہاں پر عورت بن کر ہجڑا بن کر بیٹھے ہو، یہ تانے سے بچنے کے لیے احد کے میدان میں آ گیا۔ یہ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا تھا، فلاں 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 یہ تمہاری تلوار کی زد میں بھی آ جائیں، ان کو نہیں مارنا، اس لیے کہ ان کے اندر جو کیفیات ہیں لگتا ہے آج نہیں کل یہ لوگ صاحب ایمان ہو جائیں گے اور کلمہ پڑھ لیں گے، اس لیے کہ اندر کی جو خوشبو ہے ابھر کر یہ باہر ظاہر ہوگی۔ اور کچھ لوگوں کے بارے میں بتایا کہ ان کو یہاں قتل کر کر زندہ درگور کر دیا جائے گا اور وہاں قتل کر کر ان کی مسان بنا دی جائے گی، یہ بھی فرمایا، یہ بھی فرمایا۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ جب گئے مجاہدانہ انداز میں، ابو البختری آپ کے تلوار کے نیچے آ گیا، ایک زد کے اندر حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ اس کا سر قلم کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی ابو البختری کو قتل نہ کیا جائے میدان جنگ کے اندر۔ تو ابو البختری سے خطاب کر کر حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے محبوب، میرے آقا نے تیرے تعلق سے اپنے دل کے اندر نرم گوشہ رکھا ہے، اس لیے میں تجھے چھوڑتا ہوں۔ ابو البختری کے ساتھ اس کا ایک دوست تھا، ایک چڈی یار تھا۔ ابو البختری، میں نے کہا نا یہ لوگ حمیت، غیرت، جواں مردی، بہادری، ہمارا مسئلہ یہ اپنے لوگ جائیں بھاڑ میں، دنیا کے پیٹ میں لگے آگ اور کسی کا گھر تباہ ہو جائے، ویران ہو جائے، خود پیٹ کی پوجا ہونا چاہیے، میرا بچہ میری جو روٹی ہونی چاہیے۔ کافر تھا، مشرک تھا، غیرت تھی، حمیت تھی۔ اس نے حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اگر تمہیں میرے سے نہیں لڑنا ہے، یہ میرا دوست ہے چڈی یار، اس کو بھی ہاتھ نہیں لگانا۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آقا نے اس کی ضمانت نہیں دی، اب تو میں اپنا مجاہدانہ وار اور ابھی میں اس کے سامنے جہاد کا وہ کرشمہ اور وہ میں کرتب دکھاؤں گا، بیٹے تو دیکھتا رہ جائے گا۔ ابو البختری نے کہا، میرے دوست کو ہاتھ لگانے سے پہلے مجھے نمٹنا پڑے گا۔ حضرت زیاد نے فرمایا، اپنی جان کی امان چاہتے ہو، تمہیں قید کر کر آقا کے قدموں میں پیش کر دوں گا، ممکن ہے آقا کے جوتوں کے صدقے میں تمہیں ایمان نصیب ہو جائے اور تمہیں
दौलत इस्लाम की नसीब हो जाए। ये सोहबत बड़ी चीज है औलिया किराम की, ये सोहबत बड़ी चीज है उलमाए हक्कानी की, ये सोहबत बड़ी चीज है अकाबिरीन की। ये जो अल्लामा हजरत लाहौरी रहमतुल्लाहि अलैह थे, परवेज नाम का एक कादियानी था, पक्का कादियानी। न सिर्फ ये कि वो कादियानी था, कादियानियत का मुबल्लिग और दाई था, और उनके जो बेटे थे अपने वक्त के बड़े आलिम थे हजरत मौलाना सफदर उकाड़वी रहमतुल्लाहि अलैह। इनको बैरिस्टर ऑफ अहनाफ हनफियों के वकील इनको कहा जाता था, और इनको देखकर गैर मुकल्लिद ऐसे भागता है जैसे शैतान अजान की आवाज सुनकर भागता है। नामुमकिन नामुमकिन हजरत बात करे और कोई आपके सामने जो है जीत जाए गैर मुकल्लिद। इनकी जिंदगी का मकसद, इनकी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना इस मजहब का ताकुब था, इस मसलक को नीचा दिखाना था और इसकी सच्चाई को जाहिर करना था। मैं रब्बे जुल जलाल की कसम खाकर कहता हूं, इस वक्त पूरे आलम के अंदर गैर मुकल्लिदियत के बारे में जो हमें मवाद मिलता है, मज़ामीन मिलते हैं और इनसे इस्तिफादा हजरत मौलाना अमीन सफदर उकाड़वी रहमतुल्लाहि अलैह हैं। अल्लाह करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों रहमतें आपकी कब्र मुबारक पर नाजिल फरमाए। बात वो किया करते थे कि पाजामा उसका गीला हो जाता था। मिसाल के तौर पर इमाम के पीछे क़िरात करने का मसला, ये लोग कहते हैं गैर मुकल्लिद कि इमाम के पीछे मुक्तदी क़िरात करेगा। अहनाफ कहते हैं हदीस पाक में आका ने फरमाया मन कान लहू इमामुन फक़िरातुल इमामी क़िरातुल्लाह, इमाम की क़िरात मुक्तदी की क़िरात है। अब अगर हदीसों की तहकीक में जाया जाए, इमाम इब्न माजा ने क्या कहा, वो हदीस का दर्जा क्या है, इमाम बैहक़ी ने क्या कहा, इमाम मुस्लिम ने क्या कहा, अकाबिरीन के असला, ये मुझे और आपको क्या समझ में आएगा। अल्लाह ने हदीस में आया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिसके साथ नेकी का इरादा करते हैं वो दीन की समझ मरहमत फरमाते हैं। ऐसा दो टोक जवाब देते कि सामने वाले को फिर बात करने की गुंजाइश नहीं होती। हजरत ने फरमाया गैर मुकल्लिद को, भाई तुम जुमा पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? कहा कि पढ़ते हैं। अच्छा, आज का जुमा जो तुमने पढ़ा बगैर खुतबे के पढ़ा? पर भी खुतबा जो मेहराब मिंबर पर दिया जाता है वो उसके बगैर तुमने ना इमाम साहब हमारे पढ़े। अच्छा, आज की ज़ोहर पढ़ी तुमने? हाँ पढ़ी। तो बगैर अजान और इकामत के पढ़ी तुमने? नहीं, अजान दी गई, इकामत कही गई। अच्छा, तुम सफर में जाते हो, इमाम जंगल में सुतरा रखता है, यानी नमाजी अपने आगे एक हाथ के बराबर कोई चीज रखता है, तो सामने से कोई आदमी गुजरे तो ना गुजरने वाले पर गुना ना नमाजी पर गुना। तो तुमने बगैर सुतरे के नमाज पढ़ी? ना, इमाम साहब रखे हुए थे। अच्छा, कलाम पाक की कितनी सूरतें हैं? कहा 114 सूरतें। फरमाया तुम इमाम के पीछे तरावी में 113 सूरतें पढ़ते हो, सूरह फातिहा तो पढ़ते हो और 7 सूरह बकरा, सूरह आले इमरान। हदीस की गहराई में नहीं है, दीन को समझाने के लिए मोटे आदमी के लिए मोटी अकल। अब वो समझ में उसको आ नहीं रहा था, उसने सबको हाँ कह दिया। तो हजरत कहने लगे अल्लाह के बंदे, जब मुअज्जिन की अजान सारे नमाजियों के लिए काफी है, मुअज्जिन की इकामत सारे मुसल्लियों के लिए काफी है, इमाम का सुतरा सारे मुसल्लियों मुक्तदियों के लिए काफी है, इमाम का खुतबा सारे जुमा पढ़ने वालों के लिए काफी है। एक आता है कुत्ते का पाखाना खाकर, सुअर का पेशाब पीकर, बाप के मरे हुए पेट को चिकन कर उसका पाखाना चाट कर 1:30 बजे 2 बजे, और इमाम जब नमाज में तशहुद में रहता है, अब वो जो तशहुद में रहता है, इमाम सलाम फेरने के बाद 2 रकात पढ़ता नहीं पढ़ता है, तो क्या वो बगैर खुतबे के नमाज पढ़ा? तशहुद में आने वाला तो वो भी खुतबे के साथ नमाज पढ़ा।
تو فرمایا امام کا خطبہ ہو رہا ہے، مؤذن کی اقامت ہو رہی ہے، مؤذن کی نماز ہو رہی ہے، امام کا سترہ ہو رہا ہے، اور امام کے پیچھے تراویح میں تم لوگ 113 سورتیں کہتے ہو، امام کے پڑھنے سے ہماری 113 سورتیں ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضرت ختم شریف ہوا 27ویں میں یا 29 میں، اپنی کہیں مسجد میں بیان کے لیے گئے، راستے کے اندر غیر مقلدوں کی مسجد تھی، وہاں سے ایک مقتدی اپنا ختم کر کر نکل رہا تھا۔ کہا کہ بھئی کیا ہوا، آپ کے یہاں بڑی دعا ہو رہی تھی بیان، وہ کہنے لگا ہمارے یہاں ختم شریف ہوا۔ کہا الیاذ باللہ، تم اپنے یہاں ختم شریف مت کہو، یہ کہو ہم نے ختم الحمدللہ کیا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا امام کی سورہ فاتحہ تو تمہیں نہیں ہوتی، تم پڑھتے ہو، اور امام کی 113 سورتیں کیسی ہو جاتی ہیں، اور جس دلیل سے امام کی 113 سورتیں ہو جاتی ہیں اسی دلیل کے ساتھ سورہ فاتحہ بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے وہ فہم، وہ ادراک اور وہ سمجھ آپ کو عنایت کی تھی۔ ان کے جو باپ تھے وہ پرویزی تھے، یعنی قادیانی کا فرقہ اور فرقے کے ایک شاخ پرویزی، یہ بہت پریشان تھے، دل میں حق کو سمجھتے تھے، لیکن خاندان کی وجہ سے مجبور تھے۔ فرماتے ہیں حضرت مولانا احمد علی لاہوری، یہ وہی ہے رحمت اللہ علیہ جن کے انتقال کے بعد کئی مہینوں ان کی قبر مبارک سے جنت کی مہک آیا کرتی تھی اور جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ اللہ والے ہیں، یہ حنفی ہیں، یہ محدث ہیں، یہ فقیہ ہیں، ان کی قبر مبارک سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور لوگ آ کر مٹی اٹھایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی فرماتے ہیں خاندان قبیلے والے تنگ آ چکے تھے، رات میں 2 لوگ مٹی ڈالتے صبح میں ختم ہو جاتی، 4 لوگ مٹی ڈالتے دوپہر میں ختم ہو جاتی۔ ارے بھائی ہمارے یہاں کوئی کاروبار نہیں کیا کہ صرف قبر میں مٹی ڈالتے رہے؟ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اس کرامت کو بند کر دے، تو دعا کرنے کے بعد کرامت بند ہوئی اور مٹی ڈالنے کی مصیبت سے ان کو راحت ملی۔ حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی ابھی حال میں انتقال ہوا رحمت اللہ علیہ، وہ سمجھ اور وہ فہم فرماتے ہیں، نہ کسی خانقاہ کے اندر گئے، نہ کسی مدرسے کے اندر گئے، نہ کسی مکتب کے اندر گئے، پرویزی تھے، قادیانی تھے، اسلام مسلمان دشمن تھے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کا چرچا ان دنوں تھا، تو فرماتے ہیں ہمارے والد ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ جاتے جاتے دیکھیں یہ مجلس میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں، جیسے ہمارا جی چاہتا ہے شیعہ کا کہیں بیان ذرا کھڑ کر سنیں گے کیا بولتا ہے، اور کہیں رضا خانی کا بیان ذرا سنیں گے کیا بکتا ہے وہ۔ ایسے ہی صرف حضرت مولانا فرماتے ہیں آدھا گھنٹہ نہ حضرت کو سلام کیا، نہ حضرت سے مصافحہ کیا، نہ حضرت نے کوئی تلقین کی، آدھا گھنٹہ مجلس کے اندر بیٹھے رہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ اور حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اور حضرت پیران پیر غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس گلی کے اندر آپ رہا کرتے تھے اور جس جانور پر، کتے پر حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی نظر پڑ جایا کرتی تھی اور کتوں میں اس کا مقام ممتاز ہو جایا کرتا تھا۔ جانوروں اور کتوں پر مومن کی نگاہ، ولی کی نگاہ پڑنے سے اس کا مقام اونچا ہو جائے، اور ہم اولیاء سے استفادہ نہ کریں، ان کی مجلسوں کے اندر نہ جائیں اور ان سے ان کی مجلسوں میں نہ بیٹھے، نہ سلام نہ کلام نہ بیان سننے کا کوئی نیت، نہ ہدایت کی دعائیں۔ فرماتے ہیں اللہ کی رب ذوالجلال کی قسم آدھا گھنٹہ ان کی مجلس کے اندر بیٹھے رہے، حضرت کی حیت تبدیل ہو گئی، طائف ہو گئے پرویزیت سے، قادیانیت سے، اور اسی وقت حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر ایمان کو قبول کر لیا۔ آج ایک مذاق بن رکھا ہے، بھائی جگا دو سونے والوں کو، اولیاء کا ٹھٹا کرنا، مذاق کرنا، حق کی پہچان ہمارے پاس نہیں ہے۔ جو چوغا ڈال لیا، جو امامہ ڈال لیا، اور جو موٹا تازہ نظر آ گیا، گیدڑ ہاتھی اور چیخنے لگا، چلانے، کیا بھی کیا بولے دیکھو وہ علامہ ہی تو وہ ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کی شخصیت کے بارے میں لاک ہو جاتے ہیں، یہ محدث ہے، یہ امیر شریعت ہے، یہ وقت کے بڑے امام ہیں،
اور یہ وقت کے ولی اور قطب ہیں، سب سے پہلے ہم اپنے دل اور دماغ کو لاک کر لیتے ہیں، اور لاک کر لیتے ہیں اور حق پروف پردہ، سمجھیے گا الفاظ، حق پروف پردہ، جیسے واٹر پروف اندر پانی کو آنے نہیں دیتا، حق پروف پردہ جب ڈال لیتے ہیں حق ایکسپٹ نہیں کرتے۔ ہمارے جماعت کے امیر صاحب نہیں بھی انہیں غلط نہیں بول سکتے، ہمارے استاد اللہ کی ذات، اللہ کے نبی کے علاوہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ اگر چاہتا تو معصوم بناتا، لیکن ان میں سے بعض چوری کی بھول کر بیٹھے، ان میں سے بعض عورت کو ہاتھ لگا بیٹھے، ان میں سے بعض شراب کو ہاتھ لگا بیٹھے۔ اللہ اگر چاہتا نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کی جو جماعت تھی یہ کوئی گناہ نہ کرتے، ان سے یہ بھول کروا کر اللہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا یہ میرے نبی کے وہ صحابہ جن کو قرآن کے اندر غور سے سنو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ لقب میں نے دیا، موت سے پہلے میری رضامندی کا پروانہ دیا، موت سے پہلے جنت کا پروانہ دیا، موت سے پہلے نبی کی غلامی اور شاگردگی میں نے دی۔ یہ وہ ہے کہ ان میں کا ادنا جس کے قدموں پر پورے ولیوں کی ولایت، پورے غوثوں کی غوثیت، پورے ابدالوں کی ابدالیت ان کے قدموں پر آ کر گرتی ہے، لیکن اللہ نے ان کو بھول کروایا۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی صحابیہ سے فلاں عمل ہو گیا، کسی صحابی سے ہم ان کا چرچا نہیں کرنا چاہتے، بطور مثال کے میں عرض کر رہا ہوں کیوں کروایا؟ اس لیے کہ تمہارے پیر اور مرشد، تمہارا استاد، تمہارا جماعت کا امیر، تمہارا مولوی، تمہارا محدث، تمہارا امیر شریعت و شرارت گناہ سے معصوم نہیں ہو سکتا۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا کتاب پا کر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ۔ آسمان ہدایت کے یہ مہتاب و آفتاب، آسمان ہدایت کے ستارے اللہ نے بھول کروایا تاکہ ہم حق پروف چادر اپنے جسموں کے اوپر نہ ڈالیں۔ یہاں بیٹھتے ہیں، بیان سنتے ہیں، میری عقیدت کے ساتھ، میری محبت کے ساتھ نہیں، حق و باطل کو معیار بنا کر، سچائی اور جھوٹ کو معیار بنا کر۔ ہو سکتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے اجتہادی خطا ہوئی، ہم 1433 سال بعد بے حیائی کے زمانے، رشوت کے زمانے، عریانیت کے زمانے، زنا کے زمانے، بدکاری کے زمانے، آج اگر کوئی یہ کہتا ہے میرے امیر صاحب نے کہا، میرے عالم صاحب نے کہا، میرے جمعیت کے صدر نے کہا، میری جماعت کے، میری تنظیم کے، اس نے اسلام کو حق اور باطل کو نہیں پہچانا۔ لبادوں کو دیکھ کر، خطابوں کو دیکھ کر، القاب کو دیکھ کر دھوکہ کھانا مومن کا شعبہ نہیں، مومن دھوکہ دیتا بھی نہیں، مومن دھوکہ کھاتا بھی نہیں، منافق دھوکہ دیتا بھی ہے، منافق دھوکہ کھاتا بھی ہے۔ اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی منافق یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنے قول و عمل سے سامنے والے کو بے وقوف بنا دیا، سامنے والے کو میں نے دھوکہ دے دیا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں اللہ رسول کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان منافقوں کو کہے گا تشریف لے جائیے جنت میں، آپ کی داڑھی، آپ کا امامہ، آپ کا جبہ، آپ کے چلے، آپ کی خانقاہ، آپ کے بیان کے چرچے، آپ کا جذبہ جہاد، آپ کا جذبہ شہادت، آپ کا مساجد کا تعمیر، اللہ اکبر، تشریف لے جائیے جنت میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ دوڑتے ہوئے جنت کی طرف جائیں گے، کہیں گے دنیا میں ان کو بے وقوف بناتا تھا اور ایسا ویسا کرتا تھا، یہاں یہ فرشتے بھی دھوکے میں آ گئے۔ اور جب جنت میں ایک قدم اور باہر ایک قدم ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کو منہ کے بل چپ گرا کر، ذلت کے ساتھ گالیاں دے کر، ان پر رونتے ہوئے منہ کے بل گھسیٹ کر پورے عالم کے سامنے ذلیل کر کر جہنم میں ڈالو۔
یہ لوگ کہیں گے اللہ جہنم میں ڈالنا تھا سیدھا ڈال دیتا, چلے جاتے. یہ کیا طریقہ, جنت میں جاؤ. ہم جو ہے اکڑنے لگے, جورو کے سامنے مرد, مرد کے سامنے جورو, دوست کے سامنے دوست, یار کے سامنے یار. منافق ہو, اللہ کی قسم, جو دو زبان رکھنے والے ہیں, ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ اور, خیر تمہاری نہیں ہے, دنیا میں بھی بربادی آخرت میں بھی بربادی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارا عمل ایسا تھا کہ ظاہری اعتبار سے جنت میں جانے کا بے پار کرے گا. اللہ کی قسم بھائی, میں مرتا مر جاتا ہوں, جھوٹ نہیں بولتا. پورا بازار پھر کو دیکھ لیو, اگر تم نہ 1 روپیہ 4 آنے کم پانچوں میں ملیا تو 100 پیس میں لے لے. 1 نمبر کا جھوٹا, اس کو معلوم یہ تھکا ہوا ہے. اور دیکھو ابھی ہمیں نمازی بھی نماز کا گٹا لگو ہے, داڑھی ہے, ہمیں جھوٹ نہیں بولتے, ہمیں جھوٹ نہیں بولتے. داڑھی دکھا کر, نماز دکھا کر, پرہیزگاری دکھا کر, علماء سے اپنا رشتہ بتا کر جو دھوکہ دیتے ہیں, اللہ قیامت میں ان کو دھوکے میں رکھے گا, جنت میں لے جائے گا, اور قریب آنے سے پہلے ذلیل کر کر جہنم میں. وہ لوگ پوچھیں گے اے اللہ کیوں کیا؟ کہا دنیا میں تمہارا ظاہری عمل جنت کا تھا, جنت کا نقشہ دیکھ لیے, اب تمہارا باطن جہنم کا تھا, جاؤ جہنم کا گو اور پیشاب پیخانہ کھاؤ. وہی معاملہ ان کو وہاں یہ صاف کیا جائے گا. حق اور باطل کو پہچانا, سچ اور جھوٹ کو پہچاننا آج کے زمانے کے اندر ایک بہت بڑا جہاد ہے اور بہت بڑی کوشش ہے. ہر کوئی اس کو نہیں کر سکتا, ہر کوئی اس کو پہچان نہیں سکتا. اس لیے سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں, دیوبند سے آئے لاکھ ہو گئے, ہمارے ذمہ دار لاکھ ہو گئے. اب انہوں جماعت کو جہاد بولیں گے, جہاد کو جماعت بولیں گے, حق کو باطل بولیں گے, علماء کی توہین کریں گے اور پگڑی والوں کی توہین کریں گے. ہمارے حضرت بولے گے, وہ مجید کو جانو کو کر کو بولے, ان کا بیان نہیں سننا کر کو بولے, اس سے کام نہیں چلتا. آپ صحابہ کرام کو دیکھیں, بھول ان سے ہوئی, اپنے امیر سے بھول ہو سکتی ہے, اپنے پیر و مرشد سے بھول ہو سکتی ہے, اپنے امام اور خطیب سے خطا ہو سکتی ہے. یہ سوچ کر قدم آگے بڑھائیں گے, اللہ تبارک تعالیٰ کامیابی دے گا. کئی لوگ ہیں کہتے ہیں حضرت کیا بھی بیان نہ ان کا اتنے جمعہ سے نہیں آتے. پوچھتا ہوں میں کیوں نہیں آئی؟ سیم تمہارے جیسا بیان حضرت, وہاں بیٹھے تو جی چاہتا تلوار لے کر نکل جانا, گھوڑے پر بیٹھنا. اب اس کے بعد بڑی مشقت سے کئی CD کیسٹ وغیرہ تب پتا چلتا ہے کہ ان کو اس بات کا بھی پتا نہیں کہ ڈیٹو کا چاول کیا ہوتا ہے اور باسمتی کا چاول کیا ہوتا ہے, ٹاٹ کیا ہوتا ہے, ریشم کیا ہوتا ہے. دیکھو آدمی جب بیمار ہوتا ہے زبان کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے, نہ اسے بریانی اچھی لگتی ہے, نہ کھچڑی اچھی لگتی ہے, نہ سادہ چاول اچھا لگتا ہے. نفاق کے جراثیم, کفر کے جراثیم ہمارے ایمان پر حملہ کر دیتے ہیں. نفاق کا وائرس اگر ہمارے جسم میں داخل ہو جاتا ہے, سب قراتیں اچھی, سب بمبڑیاں اچھی, سب چیخیں اچھی, سب بھی وہ بولتے تو حضرت وہ حلال, وہ حرام, وہ نماز, وہ داڑھی, وہ جہاد, سب اللہ تبا. جیسے جو آدمی بیمار ہوتا ہے, لقوا مار دیا اس کو, فالج کا اثر ہو گیا, ہاتھ میں ٹھنڈا ڈالو, انگار کا ڈلہ ڈالو, سوئی چباؤ, تلوار سے کاٹو, پتہ نہیں لگتا, مر گیا جسم. ہمارا ایمان مر گیا نفاق کرتے کرتے, مال کی محبت کرتے کرتے. جو چیخا بلا وجہ چیخا, اللہ نے فرمایا. حضرت کیا زبردست تقریر, کیا فرمایا, کیوں کہا؟ ایک صاحب کہہ رہے تھے سیرت کا بیان سننا تو ان کا سننا. بڑی مشکل سے ہم نے CD حاصل کی اور بیان لیا. 10 منٹ تک انہوں نے ایسے الفاظ کہے, کرامن کاتبین کو بھی ڈکشنری دینے کی ضرورت پڑی ہوگی کہ پیغمبر چنی ہے, پیغمبر چنا ہے, پیغمبر ہمی ہے, پیغمبر ہما ہے, پیغمبر انی ہے, پیغمبر انا ہے. 15 منٹ یہ انی کیا, انا کیا, چنی کیا, چنا کیا, ہمی کیا, ہما کیا, پورا بول کر سانس رو کیا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب یہ ہمارا مزاج, اللہ کے لیے مزاج بناؤ حق اور باطل کو پہچاننے کا. مدرسے کا محتمم, مدرسے کا شیخ الحدیث, خانقاہ چلانے والا, صحابہ کرام سے حق و باطل کو پہچاننے کے لیے انلاک کرنا پڑے گا دل و دماغ کو. پہلے آپ کو انلاک کرنا پڑے گا اور اس کے بعد نیوٹرل ہو کر
اس کی تقریر کو سننا پڑے گا، اس کی کتاب کو پڑھنا پڑے گا۔ ہر چمکنے والی چیز دنیا کے اندر سونا نہیں ہوتی، ہر چمکنے والی چیز دنیا کے اندر گولڈ نہیں ہوتی، اور ہر بوسیدہ چیز گھٹیا نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر ایسے ولی، آقا نے فرمایا ایسے ولی، ایسے افتاب تمہارے اندر چھپے ہوئے ہیں کہ تم ان کو دیکھ کر جی نہیں چاہے گا کہ ان سے تم دعا کی درخواست کراؤ۔ پھٹے پرانے کپڑے، پیبند لگے کپڑے، سیدھے سادے، دھول لٹی ہوئی سادگی کی زندگی، نہ خانقاہ سے جڑے ہوئے، نہ مدرسے سے جڑے ہوئے، اور حلال کی اتنا اہتمام، حرام کی طرف توجہ بھی نہیں، اور وقت کے ولی اور قطب بنے ہوئے ہیں۔ ان باتوں سے، ان گاڑیوں سے، ان منکے کے دانوں سے دھوکہ نہ کھاؤ، اور خبردار کسی کے بارے میں جانے بغیر کوئی برا لفظ اللہ والوں کے سلسلے میں استعمال نہیں کرنا۔ فتح مکہ کے موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ اسامہ وہ نہیں جو وصال مبارک کے وقت آپ نے ایک لشکر کا کمانڈر ان چیف بنا کر بھیجا، یہ اسامہ نہیں، ایک اسامہ اور تھے، ایک نام کے کئی صحابی تھے، ایک اسامہ تھے، وہ شکل میں کچھ اچھے نہیں تھے، ناک چپٹی تھی، رنگ کچھ سیاہ تھا، اور دیکھنے میں حسین اور دلکش نظر نہیں آ رہے تھے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ کے سفر میں آپ کے قافلے میں تھے۔ آقا کی عادت یہ ہوتی سارے قافلے کو لے کر چلتے، ایسا نہیں ایک قضائے حاجت کو گیا، استنجا کو گیا، اس کو چھوڑ کر چلے گئے اور کہاں دوڑ کر آ کر سامنے مل لینا، جب تک وہ نہیں آتا آپ اس کا انتظار کرتے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے استنجا اور قضائے حاجت کی، ٹوائلٹ جانے کی اشد حاجت ہے اور ضرورت ہے۔ آقا نے اجازت مرحمت فرما دی، وہ گئے، خدا جانے کیا مسئلہ پیش آیا، درختوں کے اوٹ میں، پردے میں وہ استنجا کرنے کے لیے، اس چکر میں جو گئے دیر ہو گئی، آنے میں دیر ہو گئی، یہاں تل ملاتی دھوپ ہے اور دھوپ جو ہے برس رہی ہے اور چٹک رہی ہے، صحابہ کرام پریشان، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کچھ نہیں کہا، بس دعا کر رہے ہیں اسامہ کسی طریقے سے تشریف لے آئے۔ بڑی دیر کے بعد حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے تو ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا وَلِهَذَا الرَّجُلُ، اس آدمی کی طرف سے، اور کہا وَلِهَذَا الرَّجُلُ الْأَسْوَدُ أَخَرَّ، اس نے ہمیں لیٹ کر دیا، یہاں کھڑنے پر مجبور کیا۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو استنجا کو گئے اور لوٹ کر آنے میں کوئی عذر اور مجبوری لاحق ہو گئی، رکیے گا خبردار کہ جو اپنے مزاج کے موافق عالم ہے، جنت کی سند دے دی، حق گو کی سند دے دی، حق پرستی کی سند دے دی، چلنا لگا، 4 مہینہ لگا، سال لگا، دیوبند کا فارغ، ندوے کا فارغ، مظاہر کا فارغ، رشاد کا، دلال کا فارغ، ہمارے گروپ کا، وہ کھڑ کر ہگے جائے، وہ کھڑ کر کھانا کھائے، وہ بسے سسٹم کے اندر جائے، وہ ویڈیو کے اندر آئے، اور برخلاف عالم کے بارے میں اور برخلاف مولویوں کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں جملے کسنا ہمارا مزاج بن چکا ہے۔ غور کرو، 2 منٹ کے لیے یہاں رکنا۔ حضرت اسامہ نے جان بوجھ کر دیری نہیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی صحابی تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا، دیری ہو گئی، پہاڑ کے غار کے تلاش کرنے میں، چٹان کے تلاش کرنے میں، درختوں کے اوٹ کے تلاش کرنے میں، وَلِهَذَا الرَّجُلُ الْأَسْوَدُ أَخَرَّ، یہ کالا کلوٹا بد شکل والا اس نے ہمیں دیر کر دیا۔ محدثین نے لکھا ہے اور مورخین نے لکھا ہے وہ 2-4 آدمی جنہوں نے حضرت اسامہ کے بارے میں یہ کہا یہ کالا آدمی ہمارے سفر کو دیر کر دیا، ان کے نام اور ان کے خاندان اور کلیت اور ان کے باپ داداؤں کے نام سے لکھا کہ مرتے وقت یہ مرتد ہو کر مرے۔ بہت سوچنا سمجھنا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے اولیاء کے بارے میں ہمارے مزاج کے موافق نہیں، جو چاہا کر کہہ دیا، ہمارے مرتبے کا فکر کا ہے،
کتنی بڑی گناہ کرے، کتنا بڑا گناہ کرے، غلطی کرے، اس کو اپنا لیا، یہ حق و باطل کا مزاج نہیں ہے حضرات۔ اسی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر ہم پٹ رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر ہم مار کھا رہے ہیں۔ ہماری غیرت، ہماری شجاعت، ہماری بہادری اور ہمارے جو جوہر اسلاف کے کارنامے جو ہم میں محمد بن قاسم تھے، ہم میں سلطان صلاح الدین ایوبی تھے، ہم میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ تھے، ہمارے اندر ایسے ایسے جوامر کہ جن کی ایک جوامردی کے سامنے کم من فیۃ قلیلۃ بلغت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ کا وہ نمونہ بنے ہوئے تھے۔ مٹھی بھر جماعت، لاکھوں کی جماعت کو اور ہزاروں کی جماعت کو یہ ٹکٹ دے دیا کرتے تھے۔ آج دنیا میں ہمارے ممالک زیادہ ہیں، آج دنیا کے اندر ہماری تعداد بہت بڑی ہے، آج زمین کے خزانے اپنے سینے کو چیر کر سونا، چاندی، پیٹرول، آئل وہ ہمارے قدموں کے نیچے ڈال رہے ہیں، لیکن آقا نے فرمایا میری امت پر ایک وقت وہ آئے گا کہ بہتے پانی میں تنکے کی طرح اس کی مثال ہو جائے گی۔ اسرائیلی کتے جو چاہے کر رہے ہیں، امریکی کتے جیسا چاہے بھوک رہے ہیں، یہ کفار، یہ حنوط، یہ مشرکین آج ہر آئے دن آج کی خبر ہبلی کے اندر بعض مرغی کے گوشت کے دکانوں کے اندر مسلمان مرغی کے دکان کے اندر جاتا ہے، یہی سوچ کر جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر بول کر یہ مرغی کو ذبح کیا ہوگا، یہ سنت طریقے پر مرغی کو پاک کیا ہوگا، میں آنکھیں بند کر کر اپنی بیوی کو تلنے، بریانی بنانے اور سالن بنانے کے لیے کہہ سکتا ہوں، لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہیں وہ سازش اس حد تک آگے بڑھ چکی ہے۔ اب یہ خبریں آ رہی ہیں ہائی وے کے اندر جو ڈھابے ہیں کہ جہاں پر گوشت حلال لکھا ہوا رہتا ہے، مرے ہوئے کتے کا، انسانوں کا، کافرین اور مشرکین جن کو ان کے مسانڈوں کے اندر دفن کیا جاتا ہے، ان کے مسانڈوں کو نکال کر کھوپڑی جادوگروں کو دے دی جاتی ہے، کتنی آنکھیں ڈاکٹروں کو اور میڈیکل کالجوں کو بیچ دیا جاتا ہے، بچے ہوئے سڑے گلے اعضا ان کو دھو کر بکرے کے گوشت کے اندر، گائے کے گوشت کے اندر ملا کر مسلمانوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ سفر کریں، ویجیٹیرین کھانے اور سفر کریں، ممکن ہو حتی الامکان اپنے ساتھ توشہ لے کر جائیں۔ چلو بھی پکے پکائے کے بارے میں شبہ ہو سکتا ہے، کچے گوشت کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے، آج کی تازہ خبر بالکل 24 گھنٹے نہیں گزرے، ہبلی کی سرزمین کے اندر ایک مرغی کی گوشت کی دکان کے اندر سیم جو ہے مرغی کے گوشت کی طرح سور کے گوشت کے ٹکڑے ملا کر توڑ کر دینا جا رہا ہے۔ ان کافروں کو، ان مشرکوں کو یقین ہے کہ مسلمان سور کھا لے گا، مسلمان مرے ہوئے مشرک کا گوشت کھا لے گا، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اس سے جذبہ جہاد سرد ہو جائے گا اور جذبہ شہادت سرد ہو جائے گا۔ مسلمانوں فجر کی نماز کے اندر مسلمانوں کی کاؤنٹنگ کرو، مسلمانوں کی کاؤنٹنگ ووٹنگ لسٹ سے پتہ نہیں چلتی، مسلمانوں کی تعداد راشن کارڈ سے پتہ نہیں چلتی، مسلمانوں کی تعداد مسلم محلوں سے پتہ نہیں چلتی۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں کو چہروں سے گن کر دیکھو، کتنے چہرے صدیق سے مل رہے ہیں، کتنے چہرے اوباما اور بش اور ٹونی بلیر سے مل رہے ہیں، اور کتنے چہرے نبی دشمن چہرے ہیں، اور کتنے چہرے نبی کے عاشقوں کے چہرے ہیں۔ کاؤنٹنگ کر لو، جمعہ کی نماز کے بعد چپل کے کاؤنٹر کے پاس کاؤنٹنگ کر لو، اپنے محلے کی مسجد کے اندر فجر کی نماز کے اندر آقا نے فرمایا الصلاۃ امام الدین ومن اقامها اقام الدین ومن ترکها هدم الدین۔ آقا نے فرمایا نماز کو قائم کرنے والا مومن و مسلمان ہے۔ آقا نے فرمایا شرک، کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، یہ میرے باپ کا فتویٰ نہیں، آقا کی حدیث ہے۔ اس کو فجر کی نماز کے اندر دیکھ لو، جتنے آئے یہ مسلمان کی اولاد ہے، یہ مسلمان ہے، اور جتنے فجر کے اندر نہ آئے سمجھ لو ایک چڑیا اٹھ کر اللہ کے رب کی تسبیح کرتی ہے، ایک فاختہ، ایک کوا پانی اپنے سچ میں بہا کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، سورج اپنی کرنوں سے، ستارے اپنی جو ہے نورانیت سے، زمین کا ذرہ اور کتا اپنی بھوک سے خدا کی تسبیح کرتا ہے، سور اپنی غذا کی تلاش سے خدا کا شکر ادا
15वें पारे में वइन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी वलाकिन ला तफक़हूना तस्बीहहुम। तुम ऐ मौलवी, ऐ तस्बीह करने वाले, ऐ नमाज पढ़ने वाले, घमंड ना करना, गुरूर ना करना, तकब्बुर ना करना। मेरी तमाम मखलूक मेरी तस्बीह करती है। ये कौन कहा? जमीन के पैदा करने वाले, फाख्ते, उल्लू, चिड़िया, कौवा, चील को पैदा करने वाले रब ने कहा। सब तस्बीह करते हैं। सुअर तस्बीह करता है, कुत्ता तस्बीह करता है। सुअर और कुत्ते से पत्थर तू हय्याल सला को नहीं सुन सका, अस्सला तो खैरुम मिनन नौम को नहीं सुन सका। मुसलमानों की तादाद को जानना हो, मुसलमानों का मर्दमशुमारी करना हो, नहीं महल्ले के राशन कार्ड के दफ्तर से नहीं, खुदा के यहाँ ये दफ्तर नहीं चलेगा। महल्ले के वोटिंग लिस्ट से नहीं, खुदा के यहाँ ये दफ्तर नहीं चलेगा, बल्कि फजर की नमाज के मुसल्लियों से, और खास कर वो मुसल्ली जो शुरू से लेकर आखिर तक नमाज पढ़ते हैं। और चलो एक बार आध बार कभी जमात भी उनकी नागा हो गई, आखिर यहाँ तक, उसके बाद मैं समझता हूँ कि फरिश्तों की निगाह के अंदर ये कोई मुसलमान नहीं। मैंने बताया फिरौन, अबू जहल मर्दानियत की कीमत रखकर, शिजात और अपने वजूद की अहमियत रखकर चेहरों पर दाढ़ी रखते थे। आज दाढ़ी बनाने वाले फिरौन से गए गुजरे हैं। फिरौन के अंदर अपनी मर्दानियत का एहसास था, अबू जहल के अंदर अपनी मर्दानियत का एहसास था, उद्बा और शीबा के अंदर अपनी मर्दानियत का एहसास था। और आपके दुश्मन कुफ्फारे मक्का और मुशरिकीन यहूद और नसारा कोई भी दाढ़ी मुंडा नहीं था, कोई भी आधी दाढ़ी रखने वाला, शेविंग करने वाला नहीं था। दाढ़ी मुड़ो, क़यामत के दिन अबू जहल के सामने, उद्बा के सामने, शीबा के सामने, फिरौन के सामने, हामान के सामने, शद्दाद के सामने, हारून के सामने तुम्हें मर्दानियत के दफ्तर के अंदर शिकस्त खानी पड़ेगी, हार माननी पड़ेगी। फिरौन कहा मैं मर्दानियत के इम्तहान में कामयाब हो गया। कानून कहेगा, शद्दाद कहेगा, नमरूद कहेगा, अबू जहल कहेगा मर्दानियत के पर्चे में कामयाब हो गया। नबी का कलिमा पढ़कर, कुर्बानी का जानवर का गोश्त खाकर, एहराम पहनकर पहले मर्दानियत के इम्तहान में नाकाम तुझे होना पड़ेगा। इसलिए मुसलमान बनना है, अपने मर्दानियत का और आका की सुन्नत का सबूत देना पड़ेगा, नमाज का सबूत देना पड़ेगा। आज ये अमीयत न होने की वजह से दुनिया की दलील तरीन कौमें हर आए दिन हमारे साथ ठट्टा कर रहे हैं। कभी खंजीर का गोश्त उठाकर मस्जिद में डाल दिया, कभी किसी कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर लिया, और कभी मुस्लिम नौजवान बच्चों को कैद करके लेकर गए। हर आए दिन पहले सहाबा खुशखबरी सुनते थे, आज हिम्मत पता हुआ, आज दिमश्क पता हुआ, आज मिस्र पता हुआ, आज कलिमे तैयबा का झंडा हमने बगदाद के अंदर गाड़ दिया, शाम के अंदर गाड़ दिया, और पुनः अफ्रीका के जंगलों के अंदर गए। ये उनको खबरें मिला करती थी। साइंस टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था, मुजाहिद थे, मर्द थे, गैरत थी, हमीयत थी, मर्दानियत जोरू की गुलामी के हैदो निफास के रेले के अंदर फेंक चुकी है। तुम्हारी हमीयत और तुम्हारी मर्दानियत का जोश इन बच्चों के पेशाब पाखाने के रेले तेले के अंदर बैठ चुका है। गैरों की तहजीब, गैरों का तमद्दुन, गैरों का कल्चर आज हमारा शियार बन चुका है। जुमा की अहमियत, जुमा की अजमत, जुमा का मकाम इन आने वाले कुत्तों की औलाद से पूछो, इन सुअर की नस्लों से पूछो, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कलिमा नहीं पढ़ाया था? तुम्हारे बाप ने तुम्हारा इस्लामी नाम नहीं रखा था? फिर क्या तुमने हय्याल फलाह नहीं सुनी थी? क्या तुमने हय्याल फलाह नहीं सुनी थी? क्या तुमने उलमा का फतवा नहीं सुना था? इदा नूदिया लिस्सलाह मिन यौमिल जुमा फसऔ इला जिक्रिल्लाह वज़रुल बैअ, कि तुम अपने कारोबार को छोड़ दो। अल्लाह ने कहा छोड़ना, पकड़ा रहा चप्पल वाला चप्पल को, जूता वाला जूते को, मेडिकल वाला मेडिकल को। ये चप्पल चप्पल नहीं, ये दवाई दवाई नहीं, ये कपड़ा कपड़ा नहीं, ये जहन्नम का लहू, ये जहन्नम का पीठ, ये जहन्नम का खिसलीन, ये जहन्नम के जिसमें से निकलने वाला गंदा बवाद है कबीले, जिसको तो जुमा के वक्त छोड़ कर पी रहा है। सॉफ्टवेयर कंपनियों में जाने वालों, हुकूमत के मुलाजिमों और गैरों के अमेरिकन कंपनियों का झूठा चाटने वालों, वज़रुल बैअ, क्या तुम पर आयद नहीं होता? आज हमारे पास हमारी शराब मिट चुकी है, उसूल अब हमने जुमा का छोड़ दिया है। अच्छे कपड़े पहनना हमने जुमा को छोड़ दिया है। इतवार इन अल्लाह
تعالیٰ ان کو تباہ کرے، تاراج کرے، غارت کرے۔ اتوار کا دن جو یہود و نصارہ کا دن تھا، اور جیسے ہمارے لیے جمعہ کا دن مبارک، ان کے لیے اتوار کا دن مقدس اور مبارک، اور چرچوں کے اندر جا کر عبادت کا دن تھا۔ اس دن ہم جو ہے اپنی کٹنگ لیں گے، اس دن اپنے ناخن کاٹیں گے، اس دن ہم کپڑے بدلیں گے، اس دن رشتے داروں کے یہاں جائیں گے، اس دن جو ہے سنڈے کا عمرہ کریں گے، اور اس دن کسی کو اپنے یہاں بلائیں گے، عمدہ کھانا کھائیں گے۔ آج ہماری شناخت کو آسانی سے وہ دعویٰ بول کر لے رہے ہیں، اور ہمارے پاس جمعہ کی کوئی عظمت نہیں۔ مسلمانوں، جمعہ کا دن جمعرات کی مغرب سے شروع ہو جاتا ہے، اسی وقت سے تیاری بعض صحابہ کرام، بعض اولیاء ایک جمعہ کی تیاری پچھلی جمعہ سے کیا کرتے تھے۔ جمعہ ہمارا عید کا دن ہے، جمعہ فقراء کا حج ہے، جمعہ اللہ نے سوالات پیغمبروں نے مانگا، جمعہ کا دن اللہ نے ان کو نہیں دیا، نبی کے لیے جیسے قرآن دیا، عرب دیا، قریش دیا، عبداللہ دیا، آمینہ دیا، اللہ نے نبی کے لیے جمعہ کا دن بچا کر رکھا تھا۔ خوشیاں مناؤ، اچھا کھاؤ، نہاؤ، دعوتیں دو، اور کاروبار نہ کرو۔ ایک دن جمعہ تک، کم سے کم جمعہ تک کاروبار نہ کرنے سے کوئی فقیر نہیں ہو جاتا۔ اگر تمہیں پولیس پکڑ کر لے کر جائے، لاک اپ کے اندر جوتے مارے، ڈنڈے مارے، پانی مانگنے پر پیشاب دے، کھانا مانگنے پر پاخانہ دے، تب تمہارے کاروبار کو کون سنبھالتا ہے؟ تب تمہاری بیوی ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہو کر ایڑیاں رگڑ رہی ہو، ہاتھ باندھ کر صبح شام اس کے نفاس کے نکلنے کا انتظار کرتے ہو، بچہ گندا اپنی گندی آلودگی کے ساتھ نکلنے کا انتظار کرتے ہو۔ کاروبار کو تب کون دیکھتا ہے؟ بزنس کو تب کون دیکھتا ہے؟ ہمارے عید کا دن ہے، فقراء کے حج کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے آقا عید کے دن وہ کپڑا نہیں پہنتے تھے جتنا جمعہ کے اندر قیمتی کپڑا پہنا کرتے تھے۔ عید بناؤ، کوئی کاروبار نہیں، کہیں جانا آنا نہیں، کھانا پینا، سورہ کہف، درود، گھر کے اندر ذکر و اذکار۔ ہمارے جو مسلم تاجر حضرات ہیں اور جو مسلم کارخانوں کے مالک ہیں، جمعہ کی چھٹی کرے، سنڈے کی چھٹی نہ کرے، اپنے ملازموں کو کہے جو آدمی جو ہے اتوار کو کام کرے گا ہم دوہرا پیمنٹ دیں گے، اور جمعہ کے دن چھٹی ہے، بغیر بولے کے جا سکتا ہے، اپنے کنٹرول میں ہے۔ تم طالبان کا انتظار کرتے ہو، ملا عمر اور اسامہ کا انتظار کرتے ہو، اسلامک کا ایک حکم اپنے گھر میں، اپنے جسم میں، اپنے جوڑوں بچوں پر، اپنے دکان پر، اپنے کارخانے پر نافذ نہیں کر سکتے۔ اتنے مال اور دولت کے کتے کہ جمعہ کو بھی آ گئے، بچے کو بٹھا کر آئے، پھر گئے بچے کو جہاں 3 بجے نماز ہوتی ہے، 3:30 نماز ہوتی ہے، وہاں پر بھیجا، یا ہے کہ اس سے ظہر کی نماز ادا کرانی۔ ارے بند کرو، عید کرو، موج کرو، مستی کرو، دعائیں کرو، درود پڑھو اور اللہ سے مانگو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضل اللہ نے مسلمانوں کے لیے دیا ہے۔ ایک صاحب حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی، جن کا تذکرہ میں نے ابھی کیا رحمت اللہ علیہ، حضرت نے فرمایا بھیا جمعہ کی چھٹی کیا کرو۔ اپنے اسکول کے وہ ذمہ دار تھے، اپنے اسکول کے وہ اونر اور مالک تھے، ان کی مرضی سے اسکول چلتا تھا۔ انہوں نے کہنا تھا تو حضرت کو کہنا تھا، معلوم نہیں کہ دانت توڑنے نہیں انتڑیاں پھاڑنے والا جواب دیتے حضرت۔ تو حضرت نے کہا قرآن میں تو کہیں نہیں ہے کہ جمعہ کے دن چھٹی کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمت اللہ علیہ نے اندر کی بات اندر، باہر کی بات باہر ہی تھی، فوراً کہا ہاں کلام پاک کے اندر اللہ نے اتوار نام کی ایک سورت نازل کی ہے، اور اللہ نے اس میں کہا اے امت محمدیہ اتوار کو چھٹی منانا۔ اتنا کہنا تھا، منہ پر کالک بن کر چلا گیا۔ اللہ نے جمعہ کے عظمت بیان کرنے کے لیے سورہ جمعہ کو نازل کیا۔ ہفتے کے 7 دن ظہر کو جو نماز پڑھی جاتی ہے، نماز کیسے ہوتی ہے؟ آپ کا امام قرات کرتا ہے سری نماز، لیکن جمعہ کے اعزاز، جمعہ کا اکرام اور جمعہ کا اجلال اور جمعہ کی عظمت کی وجہ سے اللہ نے کہا رکعتیں تو ہوں گی 2، لیکن اس کے اندر قرات جہری ہوگی، اس لیے کہ آج میرے محبوب کی امت کی عید کا دن ہے، مزے کرے، قرآن کو سنائیں۔ اور یہ کمینہ یہود کا بچہ، عیسائی کا بچہ
آتا ہے दूसरी, हम जो कहते हैं ना ये पेट जलता है, अंतड़ियां टूटती है। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, हदीस में क्या कहा, अल्लाह ने सवालात पैगंबरों के मांगने पर नहीं दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। और ये सुअर और कुत्ते से बदतर बच्चा 1:15 बजे, 1:30 बजे, 1:45 बजे उसूल खाने को जाता है, आता है, पेशाब खाने के पास बैठता है, वहां पर बाहर पत्थर चौखट पर बैठता है। कभी ऐसा होता है ताश तो मिल जाती है, लेकिन बादशाह कहता है और हुक्मरान कहता है, चीफ मिनिस्टर कहता है ताश तो ले लिया है, ये कमीना कुत्ता मेरा दुश्मन है, वॉचमैनों को वाकी टाकी से बोल देता है इसको अंदर दाखिल होने नहीं देना। मस्जिद के अतराफ अतनाफ जो माइक से बयान सुनते हैं, अल्लाह ने इनको कह दिया बड़े दर्जे के मुनाफिक हैं, 1 नंबर के धोखेबाज अय्यार, अगर से मेरे घर में दाखिल हो चुके हैं, ताश ले चुके हैं, लेकिन इनको मस्जिद के अंदर आने नहीं देना। हाँ, लोग जो मुंतजिमीन हैं, गाड़ियों की हिफाजत करने वाले, पानी का नज्म करने वाले और बात है, लेकिन इस नज्म के हवाले से जो मुनाफिक बैठा करते हैं, अल्लाह ने उनको अपने दर बुलाकर अपने दर की रहमतों से महरूम किया है। जुमा है, अल्लाह ने एक सूरत नाजिल की, जुमा है, अल्लाह ने आका को दिया है, जुमा में छुट्टी मनाओ, जुमा के दिन अच्छा खाओ, सूरह कहफ पढ़ो। आका ने फरमाया जुमा के दिन जो सूरह कहफ पढ़ेगा अल्लाह ताला पहाड़ों जैसा कर्ज उसका अदा कर देगा। आका ने फरमाया क़यामत के दिन ये सूरह कहफ अल्लाह ताला पहाड़ों की शक्ल में उसको नूर देगा। आका ने फरमाया जो जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ेगा दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। आज का दज्जाल अमेरिका, आज का फिरौन नमरूद हारून, ये जो है बरतानिया, ये फ्रांस, ये ऑस्ट्रेलिया, अल्लाह ताला इनके फितनों से भी हिफाजत करेगा। मुसलमान कौन सी औरत के हैज़ो निफास की तरफ भाग रहा है, कौन से बच्चों की हदीस की तरफ, कौन से मानव दौलत की तरफ, मुसलमान क्या हो गया? ये जो हिदायत पुरूफ, हक पुरूफ, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम रिसाला व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ने उनके ऊपर मोहर लगा दी, अल्लाह ने उनके दिलों पर, उनके कानों पर और उनके आंखों पर, दिलो दिमाग पर अल्लाह ने ठप्पा लगा दिया। दुआ करो अल्लाह ये ठप्पा हटा दे, अल्लाह हिदायत के फैसले फरमाए, अल्लाह हक को बातिल को समझने की अल्लाह ताला तमीज जो है हमें नसीब फरमाए। मेरे अल्लाह की कसम, मेरे अल्लाह की कसम, आप दुबई को दिखाओ, आप फ्रांस को दिखाओ, आप शीश महल को दिखाओ, आप ताजमहल को दिखाओ, जन्नत के नगमों के सामने आप दुनिया की हसीन परी और खूबसूरत नुमा औरत को, जिसको दुनिया वालों ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट के अंदर अवार्ड दिया हो और जिसे दुनिया वालों ने हसीन तरीन औरत का खिताब दिया हो, मुझे इन आंखों से उसका पेशाब नजर आता है, उसे उसके पाखाने की पोटली नजर आती है, उसके आंखों की गंदक और उसके कानों का मैल और उसके जिस्म के गंदे खून का तासुन, और मुझे पूरे आईना के सामने और मुझे जन्नत के गिलमान के सामने और मुझे जन्नत के मनाजिर के सामने ये माल कोई माना नहीं रखते, ये दौलत कोई माना नहीं रखते, ये जिंदगी कोई माना नहीं रखती, ये मौत कोई माना नहीं रखती। रफ्तार जिसे मिल जाए और जिसे अल्लाह सस परिंदों के पगोटों के अंदर अल्लाह रब के अर्श के खिंदिलों के पास तवाफ कराए, मुसलमान रंडी के हुस्न पर फिदा हो गया, उसकी वो शर्मगा जो क़यामत के दिन अल्लाह वहां से गंदा लावा निकालेगा, गंदी बदबू निकालेगा, रंडियों पर तू फरिश्ता हो गया, गंदी जमीन मलून दुनिया मच्छर के पर के बराबर रही, क्या हो गया? तेरी अकल पर पत्थर पड़ गया, तुझे कुत्ते ने काट लिया, तुझे सुअर ने अपना पाखाना चटा दिया। खुदा की कसम ये दुनिया सैकड़ों मरतबा अपनी ज़ेब व ज़ीनत के सामने आए, मेरी खुदा की बनाई हुई जन्नत के सामने, उनकी दुल्हन उसकी हूरों के सामने और उसके मलाइक के सामने और उसकी जो इमारतें हैं, महलात हैं, क्या तू बेवकूफ है? चंद रोजा जिंदगी के लिए जन्नत की हूरों को लात मार रहा है, चंद रोजा जिंदगी के लिए परापटी पर परापटी, इतने एकड़ यहाँ, इतना रकबा यहाँ, इतनी बिल्डिंगें यहाँ, इतने कारखाने यहाँ, मरते वक्त क्या लेकर जाएगा? क्या लेकर जाएगा?
ماں کے پیٹ میں اللہ نے ماں کے حیض کو چٹا کر جس خدا نے ہمیں پالا، ماں کے گوشت کے اندر جس اللہ نے ماں کے گندے خون کو دودھ میں تبدیل کر کر ہمیں پالا، وہ اللہ جو کتے سور کو روزی دیتا ہے، وہ اللہ ہاتھیوں کو روزی دیتا ہے، سمندر اور آسمان کو روزی دیتا ہے، سمندر اور آسمان کی مخلوق کو روزی دیتا ہے، ہم اس کے لیے جذبہ شہادت، ہم اس کے لیے جذبہ جہاد، ہم اس کے لیے اعلاء کلمت اللہ کا کام کرے، اللہ ہمیں بھوکا رکھے، اللہ ہمیں ذلیل رکھے، اللہ ہمیں روٹی کا محتاج کر دے، نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ دنیا کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دے، عورت کے پیچھے، اولاد کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، بھاگ کرا میں تجھے ایک ایسی جنت کا پتہ دیتا ہوں جس کی وسعت زمین و آسمان سے زیادہ ہے، میں اللہ کی مغفرت کی تجھے دعوت دیتا ہوں، میں تجھے رضوان کی دعوت دیتا ہوں، میں تجھے حور عینہ کی، حوروں کی، غلمان کی اور جنت کے موتیوں کی محلوں کی دعوت دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا جس نے دنیا کے اندر رنڈیوں کے گانے سنے، قیامت کے دن جہنم کا شیش پگھلا کر اس کے کانوں کے اندر ڈالا جائے گا۔ میں تجھے حوروں کے نغمے سنانا چاہتا ہوں، میرے بھائی میرے کہنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، میرا ایمان کمزور ہے، میرا یقین کمزور ہے، جنت پختہ ہے، خدا کا وعدہ پختہ ہے، خدا کا نبی کا وعدہ پختہ ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ قولا، اللہ سے بڑھ کر کون سچا؟ میں جھوٹا ہو سکتا ہوں، میرے کہنے میں دم نہیں، جنت سچی، اللہ کا وعدہ سچا، نبی کا فرمان سچا، حور سچا، میں کیسے کہوں؟ میرے دل کے خود کو پھاڑ کر کہوں۔ اگر تجھے بات سمجھ میں نہیں آتی، 63 ہجری کے اندر مسلمانوں کی ایک جماعت نے روم پر حملہ کیا، اس کے اندر حضرت سعید بن الحارث رحمۃ اللہ علیہ یا رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، دن کو روزہ رکھا کرتے تھے اور رات کو نماز پڑھا کرتے تھے، اتنی عبادت صحابہ کرام اور ان کے ساتھیوں کو ان پر رحم آیا کرتا تھا اور کہتے تھے کہ حدیث میں آقا نے فرمایا ان لنفسک علیک حق ان لزوجک علیک حق، ارے تم اتنی عبادت کرو گے لاغر ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، اپنی جان پر رحم کرو، اپنے نفس پر رحم کرو، بیوی کا حق ہے، اولاد کا حق ہے۔ چنانچہ اتنی عبادت کرنے والے دوسرے دن ان کو روم کے خلاف جنگ میں جانا تھا، جہاد کے لیے جانا تھا، ان کے دوست نے کہا اے سعید ایک کام کرو، ہم کھانا بنا لیتے ہیں، تمہاری افطاری کا سامان ہم تیار کر لیتے ہیں، تم اس خیمے کے ٹینٹ کے کنارے ذرا آرام کر لینا۔ وہ فرماتے ہیں حضرت گیانی رحمت اللہ علیہ کہ انہوں نے کہا حضرت سعید ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ یا رحمت اللہ علیہ نیند کے اندر بڑی جو ہے چہرے میں مسکراہٹ لا کر اور اپنی خوشیاں لا کر ایک ہاتھ اوپر کی طرف تھا نیچے کر رہے تھے اور بڑبڑا رہے تھے، آج کی رات نہیں تو کیا ہوا کل کی رات، آج کی رات نہیں ہوا تو کل کی رات، لاکھ مار دو ان ٹیویوں کو، طلاق دے دو ان دنیا کے پجاریوں کو، آؤ میں جنت کے مزے تمہیں چکاتا ہوں، آؤ میں جنت کے حوروں کا تمہیں دلہا بناتا ہوں۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ نوجوان کہاں فلم کی لائن میں لگا ہوا ہے، کہاں سیاسی کتے کے پیچھے زندہ باد مردہ باد کہا ہوا ہے، میں کسی مکان کے سامنے سیمنٹ اترتی ہوئی دیکھتا ہوں اور ریت بالو کھنڈیاں، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ زندگی تیری مختصر ہے، مکان رہ جائے گا اور یہاں سے تیرا جنازہ نکل جائے گا۔ میرے نبی ایک کچے چونے کے مکان پر چونا لگتا ہوا دے کر صحابی کو فرمایا تھا کہ اس چونے کے جھنڈے سے پہلے تیری موت آئے گی۔ میرے آقا آج کے زمانے میں آتے تھے، آ جاتے یہ ماربل دیکھتے، یہ موزاک دیکھتے، یہ ٹائلز دیکھتے، یا یہ سیمار کا لوہا دیکھتے، یہ بڑے بڑے جو ہے مولڈنگ کی عمارتیں دیکھتے، کچے چونے کو دیکھ کر صحابی سے منہ موڑ لیا تھا، اتنی لمبی لمبی فلک بوز عمارتیں اور اپارٹمنٹ زمین
زمینوں پر زمینیں، مکانات پر مکانات، کیا کرے گا، کتنا کھائے گا، کتنا سوئے گا؟ چھوڑ دے میرے بھیا، لگا دے اللہ کے راستے میں۔ غریب چیخ رہا ہے، بیوہ تڑپ رہی ہے، یتیم سسک رہا ہے، افغانستان سے ندائیں آ رہی ہے، عراق کے بچے چیخ رہے ہیں، شام کے اندر، برما کے اندر ایک ایک دانے کے لیے میرے مسلمان بھائی تڑپ رہے ہیں۔ میں اگلی جمعہ برما کے اندر یہ بدھسٹ قوم جو مسلمانوں پر جو ظلم اور ستم کر رہی ہے، ارے وہ قوم جو یہ کہتی ہے ایک کیڑے کو نہیں مارنا چاہیے، وہ بدھسٹ قوم جو یہ کہتی ہے ایک مچھر، ایک کھٹمل کو نہیں مارنا چاہیے، ہماری امت کی، میرے آقا کی امت کی ماں اور بہنوں کی لاشیں بچ رہی ہے۔ ان پر تم پیسہ زمین پر، مکانوں پر، کارخانوں پر لگانے کے بجائے اللہ کی بیان کے اندر جمع کر دو، اللہ کے کھاتے کے اندر جمع کر دو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، میرا اللہ کہتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا؟ اللہ لگے آئے تھے، اللہ محتاج آئے تھے، اللہ اندھے آئے تھے، گونگے آئے تھے، بال تیرا، آنکھوں کی بینائی تیری، بولنے کی طاقت تیری، چلنے کی طاقت تیری، آج تیری جانے رہی بھی سارے قریبی کہ تو کہتا ہے کہ تجھے قرض دے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له، کتنا پیار، کتنا لاڑ ہے۔ آج دوائیاں نہیں مل کر آج جو ہے کتنے بیمار جو ہے لقمہ اجل بن رہے ہیں، اور کتنے غریب اپنے بچوں کو غیروں کے کارخانوں کے اندر ملازم بنائے ہوئے ہیں۔ چھوڑ دے میرے بھائی، عمارت کے پیچھے دولت، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ عمارت ڈہنے والی ہے، یہ کارخانہ جو ہے تباہ ہونے والا ہے، اللہ سب کچھ فنا کر دے گا۔ ملک الموت کو کہے گا، جبرائیل ہے، کہا ان کو بھی مار دو، اسرافیل ہے، کہا ان کو بھی مار دو۔ اللہ پوچھے گا اب کون کون باقی ہے؟ اور ملک الموت فرمائیں گے اے اللہ آپ کی ذات اور میری ذات باقی ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرے حکم سے ملک الموت تو بھی ختم ہو جا، سب ختم ہو جائے گے۔ کیا کرو گے مال لے کر، کیا کرو گے بنگلہ کوٹھی لے کر؟ سیدھی سادی زندگی گزارو، عزت کی زندگی گزارو، غیرت کی زندگی گزارو، لونوں کے اندر، چٹ فنڈ کے اندر، بیانک کے قرض کے اندر لوگوں کو ڈبا کر کتنا تم سر اٹھا سکو گے؟ خدا کی قسم، موت سے پہلے خدا تمہیں تمہارا پیشاب نہ پلائے تو یاد رکھنا، خدا تمہیں تمہارا پاخانہ کھلائے تو یاد نہ رکھنا، خدا کی مخلوق کو تکلیف پہنچاؤ گے خدا معاف نہیں کرے گا۔ سعید ابن حارث فرماتے ہیں ان کے دوست نیند کے حالت میں بڑبڑا رہے تھے، ہاتھ اوپر جاتا، ہاتھ نیچے آتا، چہرے پر خوشی، چہرے پر تبسم، چہرے پر مسکراہٹ۔ آج کی رات نہیں تو کیا کل کی رات اللہ وہ بلا میر کب ہمیں دے گا؟ ہر آئے دن بری خبر، ہر آئے دن بری خبر۔ برما میں یہ ہوا، عراق میں یہ ہوا، شام میں یہ ہوا، کشمیر میں یہ ہوا، قرآن کو جلایا گیا، مسجد کو مسمار کیا گیا، مرغے کے گوشت کے اندر سور کے گوشت کو ملایا گیا۔ اے اللہ خوشی کی خبریں کب سنیں گے؟ مولا زندگی نہیں چاہیے، مولا شہادت کا پیالہ پلا دے، یہ زندگی دیکھ نہیں سکتے، یہ ہم جو ہے حالات دیکھ نہیں سکتے، اور اتنے بزدل ہجڑے کہ مقابلہ کرنے کی طاقت اور ہمت بھی نہیں۔ اللہ سعید ابن حارث کی زندگی اور ان کی خوشیوں کا کچھ حصہ ہمیں بھی دے دے۔ فرماتے ہیں نیند سے اچانک چمک کر اٹھے، ان کے ساتھی گئے، سعید ابن حارث کیا ماجرا، نیند میں کیا بڑبڑا رہے تھے، کس سے مصافحہ کر رہے تھے، کیا بات ہے؟ آج کی رات سے ہی کل کی رات، آج کی رات کہو، کہا نہ انہوں نے مجھے قسم دلائی ہے میں اپنی زندگی کے اندر اس کو کسی سے بیان نہیں کروں گا۔ سعید ابن الحارث، ہماری دوستی کا واسطہ، ہماری اور تمہارے ایمانی اخوت اور رشتے کا واسطہ تمہیں بیان کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ سعید ابن الحارث رحمہ اللہ تعالی یا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یعنی مجھے بھول ہو گئی وہ صحابی ہے یا تابعی ہے، جو بھی ہو، بہرحال انہوں نے خواب کے اندر دیکھا، انہوں نے فرمایا کہ مجھے اچانک دو حسین نوجوان جن کی شکلیں نہ دیکھا تھا نہ قیامت تک دیکھ پاؤں گا، بڑے قیمتی کپڑے پہن کر میرے پاس آئے اور کہا سعید ابن الحارث تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں گیا، دیکھا ایک خوبصورت ایسا حسین نورانی گھوڑا
کہ میں اس کا خواب و خیال میں بھی تصور نہیں کر سکتا. مجھے حکم دیا گیا میں گھوڑے پر بیٹھ جاؤں. ان دو نوجوانوں نے مجھے گھوڑے پر بٹھا کر برق رفتاری کے ساتھ تمہاری دنیا کی جو نور ہے روشنی ہے وہ کم رفتاری سے چل سکتی ہے, نور اور روشنی کسی تیز رفتاری کے ساتھ مجھے لے کر گئے اور ایک محل نظر آیا. شیش کے دروازے تھے جیسے دنیا کے اندر سنسر لگا ہوا رہتا ہے, آدمی قریب جاتا ہے آٹومیٹک دروازے کھلتے ہیں. سعید بن الحارث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں قریب گیا, میرا گھوڑا گیا تو آٹومیٹک دروازے کھل گئے اور میرے گھوڑے کو ایک جو ہے کٹی سے باندھ دیا گیا. اندر گیا, اللہ کی قسم میں کیا دیکھتا ہوں, ہزاروں کی تعداد کے اندر چمکتے موتیوں کی طرح, ستاروں کی طرح ایسے خوبصورت چہرے, ایسے حسین چہرے جس کو اللہ نے کلام پاک میں سورہ دہر کے اندر پہلے رکوع کے اندر ارشاد فرمایا. تو ایسے چہرے میں نے وہاں پر دیکھے جو ہمیں ویلکم, خوش آمدید, مرحبا, اہلا و سہلا یہ کہہ رہے تھے. اور مجھے لے کر گئے تو دیکھا ایک سونے کا تخت ہے اور اس کے اوپر کچھ ایسی حسین حوریں بیٹھی ہوئی ہیں, خوبصورت عورتیں. اللہ اللہ, میں زبان سے ان کا حسن بیان نہیں کر سکتا. کن رنڈیوں کے پیچھے, کن حرام زادیوں کے پیچھے, کن گلوکاروں کے پیچھے, کس فلم انڈسٹری کے پیچھے, کن ڈرامہ والوں کے پیچھے پڑھ کر اپنی عورتوں کو ان کی نقل کروا رہا ہے. ارے یہ جہنم کے دشمن ہے. ارے ان کی شرمگاہ پیشاب کی جگہ ان کی پیشانی پر لگے گی جہنم میں, اور جہنم کے جہنمی ان سے پناہ مانگیں گے, رب سے کہیں گے اے اللہ سانپ کا عذاب دے دے, بچھو کا, انگاروں کا عذاب دے دے, لیکن ان رنڈیوں کے قریب نہ کرنا. طلاق دے دو, نکال پھینکو ان گانوں کو, نکال پھینکو ان ٹی وی کے پٹھارے کو اور کیبل کلیکشن کو. یہ تمہاری نسلوں کو خراب کر دیں گے, بے حیائی پیدا کر دیں گے, شرم کی چادر کو چاک کر دیں گے. دیکھو یہ حوریں بیٹھی ہوئی ہے. فرماتے ہیں حضرت سعید بن الحارث کہ اس میں کیا کروں, خدا کی مخلوق کے اندر اس کی مثال, اس کے حسن, اس کے جلوے میں بیان نہیں کر سکتا, صرف میں سوچ سکتا ہوں, دیکھے ہوئے منظر کو یاد کر سکتا ہوں. تو مجھے وہ غلمان لے کر گئے, فرمایا صحیح یہ تمہاری جو ہے پہلی بیوی ہے, تم اس کے دلہا ہو. پھر آگے لے کر گئے, اس سے خوبصورت بہن, اس سے خوبصورت غلمان, اس سے خوبصورت بہتی رہے. وہاں پر ایک مسحری اور اس مسحری کے اندر اس سے زیادہ حسین عورت اور حور, کہا یہ تمہاری دوسری بیوی ہے. تیسرا محل کے اندر گئے اور فرمایا کہ یہ تمہاری تیسری بیوی ہے. فرماتے ہیں جب میری تیسری دلہن نے مجھے دیکھا اچانک اٹھ کر آ گئی اور اٹھ کر آ کر ایسے جیسے گھر والے برسوں کے بچھڑے ہوئے باپ کا, خاوند کا انتظار کرتے ہیں, استقبال کرتے ہیں. اٹھ جا میرے بھائی, جگ جا, دیکھ تیری حور تیرا انتظار کر رہی ہے. آج دنیا کے اندر ہاسپٹل کے اندر ایڑیاں رگڑ کر مرے گا, تیرے آنکھوں کے سامنے ڈاکٹر ہوں گے ہندو, تیرے آنکھوں کے سامنے ڈھیر نرسیں جن کا حیض پیچھے سے ٹپکتا ہوگا. میدان شہادت کے اندر, میدان جہاد کے اندر شہادت کا پیالہ پیے گا. تیرے آنسو پوچھنے کے لیے یہ حوریں آئے گی, فرشتے ترسیں گے, آسمان کے فرشتے لپکیں گے. خدا کہے گا کہاں بھاگ رہے ہو, کہیں گے اس حوروں کے دلہا کو, اس جنتی دلہا کو لینے کے لیے. اللہ کہیں گے ان فرشتوں سے کیا تم نے ان کو پیدا کیا, کیا تم ان کے رازق تھے, کیا تم ان کی حیات و ممات کے مالک تھے. فرشتے کہیں گے نہیں. اللہ کہے گا میں نے پیدا کیا, میں ان کا رازق, میں ان کی زندگی اور موت کا مالک. ہٹو فرشتوں, میں نے پیدا کیا, آج میں اپنے ہاتھ میں اس مبارک روح کو لینے جاؤں گا. ایسی زندگی کی طرف مال کے پیچھے پڑ کر, عورت کے پیچھے پڑ کر, نمازیں چھوڑ کر, داڑیاں مڑا کر, جھوٹ بول کر, نفاق کا کام کر یہود و نصارا کے کپڑے اپنے بچوں کو پہنا کر, اپنے گھر کے کلچر کو انگریزوں کے کلچر میں ڈھال کر, کچھ اسلام کا تم نہیں بگاڑ سکتے, خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. نبی کے درودوں میں کوئی کمی ہونے والی نہیں, خدا کے سجدوں میں کوئی کمی ہونے والی نہیں. تم اپنا منہ پینے پر مجبور ہو گئے, اپنا پاخانہ کھانے پر مجبور ہو گئے. تم خدا کی کبریائی میں بے بازی بن کر, بے نمازی بن کر, نبی کی عظمت اور نبی کی نبوت میں تم کچھ فرق کرنے والے نہیں. تم اگر
تم پڑ جاؤ گے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. میرے اللہ نے کہا اگر تم یہ کام نہیں کرو گے اللہ ایک اور مخلوق کو پیدا کرے گا. امریکہ کے اندر تیزی سے مسجدیں بن رہی ہیں, فرانس کے اندر بہت زیادہ برقعے بک رہے ہیں اور میناروں کی فروخت ہو رہی ہے. جتنا دباؤ گے یہ اسلام اتنی قوت کے ساتھ ابھرا ہے. اس بر صغیر کے اندر انگریز کے ناپاک قدم جب پڑے تو اس انگریز ملعون نے یہ کوشش کی تھی کہ مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کی شمع گل ہو جائے, ایمان جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت کو سرد کر دے. چنانچہ کئی سالوں کی محنت کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ اڑیسہ اور بہار اور ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں ان کو تنگ دستی کا وہ شکار بنایا گیا کہ انہوں نے اپنے علاقوں کے گورنر کو لکھا کہ اگر تم ہمالیہ کی برفیلی تو جو ہے پہاڑی پر چڑھنے کے لیے کہو ہم چڑھ جائیں گے, میانمار کے وادی کے اندر بہنے کے لیے کہو ہم بہت جائیں گے, 24 گھنٹے کے اندر 7.5 روپے ہمیں دے دو. ایسی حالت مسلمانوں کے اندر آئی تھی اور یہ کیفیت انہوں نے کہا یا تو ملک چھوڑ کر چلے جاؤ یا نہیں عیسائیت کو قبول کر لو یا نہیں قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. ملک چھوڑ کر جانے والے چلے گئے, قتل ہونے والے جام شہادت کو نوش کر لیا, مرتد ہونے والے مرتد ہو گئے. ان سنگین حالتوں کے اندر جب پادری فنڈ یہاں پر آیا تھا ہندوستان کے اندر اور بھولے بھالے مسلمانوں کے سامنے عیسائیت کے دلائل قائم کرتا, اسلام کو ڈیگریڈ کرتا, اسلام کی توہین کرتا, حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ اس کے ساتھ مناظرہ کیا پادری فنڈر سے, اور جب حضرت کو دیکھتا شیطان کی طرح ری خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا. آخر کار انگریزوں نے حضرت پر ظلم کیا, ستم کیا, رحمت اللہ کیرانوی پر ہجرت کر مکہ مکرمہ چلے گئے. پادری فنڈر یہ سوچا کہ میں ہندوستان کے اندر کام مکمل کر چکا ہوں, چنانچہ وہ اسپین کی سرزمین کے اندر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے گیا. وہاں جا کر پادری فنڈر گمراہ کرنے لگا تو وہاں کے بادشاہ نے کہا مسلم عالم سے تمہارا مناظرہ ہونا چاہیے اور بات چیت ہونی چاہیے. اسے کیا پتا تھا مولانا رحمت اللہ کیرانوی ہجرت کر مکہ مکرمہ گئے ہیں, مکہ مکرمہ سے اسپین آئے اور اسٹیج سہا, اب تک اس کو پتا نہیں تھا رحمت اللہ کیرانوی آنے والے ہیں. دیکھا اسٹیج چھوڑ کر جو وہ بھاگا آج تک اس کا اتا پتا نہیں. انگریز نے بہت کوشش کی اس سرزمین کے اندر ہمیں اللہ سے توڑ دیا جائے, نبی سے, مکے سے, مدینے سے اور آقا کے دامن سے ہمیں توڑ دیا جائے. اللہ قاسم نانوتوی, یعقوب نانوتوی, امداد اللہ مہاجر مکی, عابد حسین مکی پر اللہ کروڑوں کروڑوں رحمت نازل کرے. یہ میرا تھانوی تھا, یہ میرا قاسم نانوتوی تھا. تمہیں لوگوں تمہارے کمشنر پر ناز ہوگا, تمہارے MLA پر ناز ہوگا, تمہارے منسٹر پر ناز ہوگا. مجھے ناز ہے تھانوی پر, مجھے ناز ہے قاسم نانوتوی پر, مجھے ناز ہے رشید احمد گنگوہی پر کہ جس زمانے کے اندر اس نے یہ سوچا تھا کہ اسلام کی شمع گل کر دے, مسلمانوں کو کاٹ کر رکھ دے. یہ شعبان کا مہینہ گلی کوچوں کے اندر مدرسوں کے سالانہ جلسے, گلی کوچوں کے اندر کہ ایسے علاقے بہار کے, بنگال کے, اتر پردیش کے بجلی نہیں, پانی نہیں, سڑک نہیں, لگتا ہے ہندوستان کے کلچر سے 50 سال 60 سال بچڑا ہوا. اللہ نے مدرسہ بنایا, وہاں پر عورتیں, بچیاں, کلام پاک کی حافظاں, مفتیان کرام, علامہ اور امام اور حفاظ کرام ایک بہت بڑی تعداد سے کون جیتا کون ہارا. لارڈ میکالے نے اس ہندوستان کے اندر نظام تعلیم لا کر یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو اسلام سے کاٹ کر رکھ دے. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی نے, حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اور حضرت مولانا عابد حسین نے, امداد اللہ مہاجر مکی, اللہ اللہ کروڑوں رحمتیں ان کے مبارک قبروں پر نازل فرمائے. انہوں نے لارڈ میکالے کا مقابلہ ایک انار کے درخت کے سائے سے کیا. آج لارڈ میکالے کا نام, آج لارڈ میکالے کا کلچر کوڑا دانوں میں ٹٹی میں نہیں ملتا. قاسم نانوتوی کا مدرسہ خاص دنیا کی چپے چپے میں دکھا سکتا ہو. مدرسہ حسینیہ
دنیا کے چپے چپے میں دکھا سکتا ہوں. مدرسہ اشرفیہ اشرف علی کے نام پر دنیا کے چپے چپے میں، حسینیہ حسین احمد مدنی کے نام پر، قاسمیہ قاسم نانوتوی کے نام پر، امدادیہ امداد اللہ مہاجر مکی کے نام پر، آج حرم مکی کے اندر حضرت مولانا مکی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو فیوز پہنچا رہے ہیں، یہ دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے. آج افغانستان کے اندر، عراق کے اندر، فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر مجاہدین کی جو یلغار ہے، مجاہدین کی جو للکار ہے، یہ انار کے درخت کی رحمتیں اور برکتیں ہیں. کہاں گیا کم وقت ملعون جو ہے پادری پنڈر، کہاں گیا لاٹ بکانے؟ کون یاد کرتا ہے؟ کون یاد کرتا ہے؟ حق بلند ہوا، چپے چپے میں بجلی نہیں، سڑک نہیں، پانی نہیں. ارے ان عمارتوں کو دیکھ کر آنکھ سے آنسو کے قطرے نکل جائے. جلسے دستار بندی، 50 حافظ، 50 عالم، 50 مفتی، 100 عالم، 100 مفتیان کرام، اللہ نے اس کو بلند کر دیا. حق بلند ہو گیا اور باطل مٹ گیا. اس لیے حق کی طرف قدم بڑھاؤ، جذبے جہاد اور جذبے شہادت کی طرف قدم بڑھاؤ. تیسری حور کی طرف سعید ابن الحارث نے ہاتھ بڑھایا، وہ آنے کے بعد ہاتھ کو تو تھام لیا، لیکن فرمایا آج کی رات نہیں کل کی رات، آج کی رات نہیں کل کی رات، 2 مرتبہ. پھر تیسری مرتبہ آج کی رات نہیں کل کی رات، یہ کہہ کر ہاتھ چھین لیا. فرمایا سعید ابھی دنیا میں جہاد کے راستے کے تمہارے 3 دن ہیں، شہادت کا پیالہ تمہارے منہ تک لبوں تک لگنے کے لیے 3 دن ہیں. سعید 3 دن کے بعد روزہ دنیا میں کرو گے اور افطاری اس سحری پر ان حوروں کے ساتھ، ان ملائک کے ساتھ میرے دسترخوان پر کرو گے. یہ بہتر ہے وہ رنڈیاں جو 20 سال کے بعد ان کو کوئی پہچاننے والا نہیں، چہرے پر جھریاں، جسم کے اوپر سڑی ہوئی بدبو. دنیا میں یہ حالت. ارے کبھی کسی زمانے کے اندر جو بیوٹی کانٹیسٹ کے اندر انعام لی ہوئی، آج ان کی حالت دیکھو، کون پہچانتا ہے؟ ان ہیروؤں کو کون جانتا ہے؟ جسم کے اندر جھریاں، بدبو. آؤ سابقو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. بنو جنتی دلہا بنو، حوروں کے دلہا بنو. دنیا کی سڑی ہوئی عورتیں، بدکار عورتیں، دنیا کی سڑی ہوئی دولت اور سڑے ہوئے مال کی طرح تم بھاگ رہے ہو. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. میں تمہیں ایک تجارت بتاؤ جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے گی. کیا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. اللہ اس کے رسول پر ایمان اور اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا، جذبہ جہاد سے سرشار ہونا. صحابہ کرام کی تاریخیں، صحابہ کرام کے جذبے، صحابہ کرام کی قربانیاں اور عربوں کی شجاعت کے کارنامے آ کر بھی اب ہم نہیں سدھریں گے تو کب سدھریں گے؟ ابو البختری نے حضرت زیاد سے کہا دیکھو اگر تمہیں چھوڑنا ہے تو میرے ساتھی کو بھی چھوڑنا ہے، ورنہ نیام سے تلوار نکال لی اور پہلے میرا سے تمہارا مقابلہ ہو جائے. حضرت زیاد نے لاکھ سمجھایا اللہ کے نبی نے تمہیں غیرت، دیکھو اپنے دوست کے لیے جان دینا گوارا کیا لیکن اپنے دوست کا ہاتھ نہیں چھوڑا. یہاں پیسہ مل رہا ہے، مال مل رہا ہے، جس برتن میں پوری زندگی بیٹھ کر کھائے 6 نہیں برتن ہی ہضم کر دو. ایسا اس کی زندگی کے اندر داغ لگاؤ، دھوکہ دو کہ ساتھ اگلے خبر کے اندر عالم برزخ کے اندر بھی جا کر وہ یاد کرے. سمجھ گئے؟ اس دنیا میں نہیں، اگلے جنموں میں وہ تکلیف. اپنے ملنے والے، اپنے جلنے والے. غداروں کی تاریخ سے بھری ہے، منافقوں کی تاریخ سے یہ قوم نہیں کام آتی. منافقت ایک نام بتا دو کہ فلاں منافق کامیاب ہو گیا. سلول کے بچوں، پورنیا کی نسلوں، چھوڑ دو منافقت کو. اللہ کی قسم یہ منافقت کام نہیں آتی. 2 چاند چھوڑ دے، ایک چاند کو اپنا لے. دیکھو ابو البختری سے عبرت حاصل کرو. ابو البختری اپنے دوست کی وفاداری میں مرنے مرانے کے اسے معلوم تلوار جب چلتی ہے تو 2 میں سے ایک ہی بات، یا تو وہ مرے گا یا تو میں مروں گا. چنانچہ حضرت زیاد نے جذبہ جہادت سے سرشار ہو کر جو تلوار چلائی اس کا سر قلم ہو گیا، ابو البختری مر گیا. اب ان کا دوست تھا جو چڈی یار تھا اس کا بھی سر قلم کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈرتے ہوئے حضرتے ہوئے آئے.
فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کیجیے گا، آپ نے کہا تھا ابو البختری کو زندہ پکڑ کر لانے کے لیے، لیکن وہ مرنے مرانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مقدر اس کے ساتھ گیا، اب کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد فرمایا جاؤ تم اپنا کام کرو۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ ایک مکہ مکرمہ میں لڑائی کے موقع پر سوید ابن صامت ان کا ایک دوست تھا، کسی معاملے میں لڑائی کر کر جھگڑا کر کر سوید ابن صامت کو یہ قتل کر دیے تھے، اس کو مار دیے تھے۔ سوید ابن صامت کا بیٹا مسلمان ہو چکا تھا غزوہ احد سے پہلے، باپ کافر تھا اور کافر کو مارا حضرت زیاد نے۔ جب احد کے میدان کے اندر ذرا کھلبلی مچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ شیطان نے اس وقت بھی میڈیا تھا، میڈیا غلط خبریں چلاتا تھا، وہ شیطان کا اب ٹی وی کا پچھارا ہے، بی بی سی ہے، آج تک ہے، زی نیوز ہے، دنیا بھر کی رنڈیاں جو خبریں بیان کرتی ہیں، شیطان کا اس نے خبریں چلا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع شہادت صحابہ کرام کے اندر افراتفری مچ گئی، ہکے بکے ہو گئے۔ سوید ابن صامت جس کو مارا تھا حضرت زیاد نے، ان کا بیٹا مسلمان تھا اور مسلمانوں کی صفوں میں کافروں کو مارنے کے لیے آیا تھا، لیکن جب حضرت زیاد کو دیکھا تو باپ کا خون اس کی رگوں کے اندر دوڑنے لگا۔ ارے یہ تو وہی ہے، حالانکہ مسلمان یہ بھی اور حضرت زیاد بھی مسلمانوں کی طرف سے لڑنے آئے، لیکن شیطان نے اس کو انجیکشن دیا، بھڑکایا، کہا کہ یہ تو تمہارے باپ کا قاتل موقع اچھا ہے، افراتفری ہے، بھاگم بھاگی ہے، پتہ نہیں لگے گا کہ صاحب کس نے مارا ہے اور کس نے قتل کیا ہے۔ تو چنانچہ وہ مرتد ہو گئے اور مرتد ہو کر حضرت جو ہے زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتھر سے پیچھے سے تیر ایک چھوڑ کر اپنے ہی لشکر میں، یعنی فٹ بال ٹیم اپنا گول خود اپنے اس میں ڈانس ڈالی، اپنے ہی صحابی کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی کہ حضرت زیاد کو سوید ابن صامت کے بیٹے مسلمان تھے، مرتد ہو کر قتل دھوکے سے کر دیا، تو آپ کو بہت برا لگا۔ آپ آئے، حضرت زیاد کو اپنے ہاتھوں سے کفن دفن کیا اور بڑی دعائیں دی۔ اس کے بعد جب فتح مکہ کا موقع آیا، اس کو اچھا معلوم تھا کہ اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے، اور اسلام کا مزہ یہ چکھ چکا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر بہت سارے لوگ، اللہ کے نبی نے کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج کے دن تمہیں آزادی ہے، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں۔ تو دھڑا دھڑ جو منافق تھے ایمان اسلام قبول کرنے لگے، اللہ کے نبی سب کو معافی دیتے تھے۔ سوید ابن صامت کا بیٹا جو حضرت زیاد کو قتل کیا تھا، موقع کی طاق میں تھا، فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھ کر اسلام لے کر آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوید ابن صامت کا بیٹا اگرچہ مسلمان ہو چکا ہے اور اسلام پہلے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کفر اس کا معاف ہو چکا، لیکن حالت اسلام میں اس نے جو قتل کیا تھا حضرت زیاد کا، اب اس کا قصاص لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ تو چنانچہ سوید ابن صامت کو ایمان اسلام لانے کے بعد گرفتار کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکم کے مطابق قتل کے بدلے قتل اس کو قتل کر دیا، اور وہ کلمہ پڑھ کر حالت ایمان کے اندر وہ دنیا ہی میں اپنے گناہوں کی سزا پا کر اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے۔ یہ ہیں حضرت زیاد اور یہ ہیں کفار مکہ کی شجاعت، ان کی بہادری کے کارنامے۔ میں اگلی جمعہ پچھلے 2 واقعات ہیں، میں درمیان میں کسی شکل میں لے کر آ کر ہی اس قرض کو پورا کروں گا، اور اب کوئی واقعہ ادھورا رکھ کر آپ کو اچمبے میں رکھنے کے بجائے میں میانمار جو علاقہ ہے برما کا، یہاں افغانستان، یہاں عراق اور صومالیہ، ایک تصویر کلر کی انگلش کے اندر لکھی ہوئی، ایک اس طرف گیٹ کے اور باہر بھی لگایا ہوا ہو، لاشوں کا انبار ہے کہ یہاں ہزاروں کی تعداد کے اندر ہاتھ پیر باندھ کر گولیاں چلا دی جاتی ہیں۔ برما میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا ہو رہا ہے، اور برما کے اندر اسلام کا جھنڈا سب سے پہلے کس صحابی نے لہرایا، ان تمام تفصیلات کے ساتھ
ایک نئے صحابی کے شہادت کے جذبے اور واقعے کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے. اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکالے، مال کی محبت نکالے، عورت کے فتنے کی محبت نکالے، اولاد کے فتنے کی محبت نکالے، دنیا کی خباثت اور اس کے متعلقین کے خباثت گندگی اللہ دلوں سے نکال کر جنت کی طرف اور جذبہ شہادت جہاد بیدار فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.